قدرت کے عطا کردہ سرسبز و شاداب پہاڑوں، صاف و شفاف پانی کے جھرنوں، جھیلوں، چشموں اور برف پوش پہاڑوں کی بدولت دنیا میں وادی کشمیر کی الگ اور منفرد پہچان ہے۔ تاہم پلاسٹک اور پالیتھین کے رائج ہونے کے بعد وادی میں بھی کافی آلودگی پھیل رہی ہے۔ پوری دنیا کی طرح یہاں بھی پالیتھین تشویشناک آفت کے طور پر ابھر رہی ہے، جس سے نہ صرف یہاں کی خوبصورتی داغدار ہو رہی ہے بلکہ یہاں کے ماحول پر بھی برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اگر ہم ڈفرینٹ کمپوننٹس آف انوائرمنٹ کی بات کریں گے، چاہے سوائل کی بات کریں گے، چاہے واٹر کی بات کریں گے یا چاہے ہیومن ہیلتھ کی بات کریں گے، تو ہر جگہ پہ اس کے جو مضر اثرات ہیں۔ جیسے ہم دیکھیں گے، اگر ہم سوائل کی بات کریں گے تو سوائل کی فرٹیلیٹی جو ہے، زرخیز پن جو ہے سوائل کا، وہ لاس ہو جاتا ہے بیکاز آف دا پالیتھین۔ آسائش اور کمائی کا آسان ذریعہ پانے کی خاطر انسان کے اختیار کردہ مصنوعی ذرائع اور وسائل خصوصاً پالیتھین نے ماحولیاتی نظام کو غارت کر کے رکھ دیا ہے۔ کوئی بھی دکاندار ایسا نہیں ہے جو پالیتھین کا یوز نہیں کرتا ہے، یا عام لوگ بھی جو ہے وہ بھی پالیتھین کا یوز کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ندی نالے خراب ہو گئے، ماحولیاتی اثر پڑ رہا ہے، پورا ماحول جو ہے اس سے خراب ہو رہا ہے۔ اگر ہم دیکھیں گے، جس اور بھی نظر دوڑائیں گے تو پالیتھین کی گند جو ہے ہر چاروں اور نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری زمین بھی خراب ہوگی۔ آب و ہوا جو ہے کشمیر کا جو مانا جاتا تھا، وہ اس کے پورا اثر پڑا اس پہ۔ دنیا بھر میں ہر برس 500 بلین پلاسٹک بیگز تیار کیے جاتے ہیں۔ ان پلاسٹک کے لفافوں کی عمر 100 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے، جو نہ صرف زرخیز زمین کو بنجر بنا دیتی ہے بلکہ فضائی اور آبی آلودگی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ جنت کے نام سے پہچانے جانے والی وادی کشمیر بھی اب اس کی زد میں آ گئی ہے۔ پالیتھین اور پلاسٹک کے عام استعمال سے یہاں کے صحت افزا مقامات پر گندگی اور غلاظت کے ڈھیر جمع ہونے سے ماحولیات پر برا اثر پڑ رہا ہے۔ واٹر کی بات کریں گے تو یہ واٹر میں چلا جاتا ہے تو ان دا فارم آف مائکرو پلاسٹکس ایز ویل ایز مائکرو پلاسٹکس۔ مائکرو پلاسٹکس کی بات کریں گے تو وہ کلاگنگ کرتا ہے، ڈرینز کی کلاگنگ کرتا ہے، واٹر باڈیز میں جو ایکواٹک لائف ہوتی ہے اس کو ڈیمیج کرتا ہے۔ اسی طرح مائکرو پلاسٹکس کی جب بات آ جاتی ہے تو وہ مائکرو پلاسٹک ہمارے باڈی میں چلا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری باڈی میں بہت سارے ہارمفل افیکٹس اس کی وجہ سے دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ اگرچہ سن 2008 میں حکومت نے یہاں پالیتھین پر پابندی عائد کر دی تھی، لیکن وہ پابندی صرف اعلانات اور کاغذات تک ہی محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ تو حکومت ہر سال تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پالیتھین پہ ہم بین لگائیں گے، اس کو استعمال کرنے نہیں دیں گے، لیکن بعد میں کوئی بھی ایکشن زمینی سطح پہ نظر نہیں آ رہی ہے حکومت کی طرف سے بھی، اور یہ بے تحاشا استعمال ہوتا ہے روز بروز کی زندگی۔ ماہرین کے مطابق اگر پالیتھین اور پلاسٹک کا استعمال جاری رہا تو وہ دن دور نہیں جب یہاں کی زمین ایک پودا اگانے کے قابل بھی نہیں رہے گی۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک لیئر بنا لیتا ہے سوائل کے نیچے، جس کی وجہ سے واٹر کی پینٹریشن میں پرابلم ہو جاتی ہے، انفلٹریشن میں پرابلم ہو جاتی ہے۔ تو جس کی وجہ سے دن بدن ہماری جو یہ سوائل ہے یہ فرٹائل سے ہو کے بیرن بن جاتی ہے۔ تو ٹائم ایک ایسا آئے گا دن جب کہ ہمارے پاس ایک تھوڑا سا زمین بھی نہیں بچی ہوگی کہ جہاں پہ ہم پودے اگا سکتے ہیں، تو اس کی وجہ سے پھر بہت سارے ہارمفل افیکٹس ہمیں دیکھنے کو ملیں گے۔ پالیتھین اور پلاسٹک سے پھیلتی ہوئی آلودگی ایک سنگین مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اس پر قابو پانے کے لیے زمینی سطح پر ٹھوس اقدامات اٹھائے جانے کی ضرورت ہے۔ وہیں ماحولیات کو پاک رکھنا ہر ایک انسان کا اخلاقی فریضہ ہے۔ حکومت، صنعت کاروں اور سماج کے ہر ایک فرد پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ پلاسٹک اور پالیتھین کے بجائے معقول متبادل ذرائع کر کے پلاسٹک کے استعمال کو محدود کریں۔ ETV بھارت کے لیے اننت ناگ سے میر اشفاق کی رپورٹ۔